أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ مسنونہ کے بعد بہت ہی پاکیزہ آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا ملجا روح فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ طیبہ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الماجدی والکرم بارک وسلم صلاۃ سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس مقدس آیت کریمہ تلاوت کیا ہے، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے، تم اچھا کام کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے، اور ہر اچھا کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ میں سب سے پہلے اس تنظیم رحمانیہ کلب کی طرف سے، تنظیم کی طرف سے میں ان تمام ذمہ داران نوجوانوں کو تہہ دل سے خوب مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، بہت ہی شاندار، جاندار اور قابل تعریف ہیں کہ آپ نے نعت محفل کا مقابلہ، انعامی مقابلہ سجایا اور رچایا، جس میں زیادہ تر چھوٹے چھوٹے بچوں نے حصہ لیا، اور ان بچوں نے جہاں تک ہو سکا آپ سب کے درمیان پڑھنے کی کوشش کیا ہے۔ اس طرح کے محفلیں ہونی چاہیے، اور ہمارے بچوں کو موقع بھی دینا چاہیے، جس سے ان بچوں کے حوصلہ بلند ہوتا ہے، اور مزید وہ اور محنت کرنے کی کوشش بھی کرے گا اور کریں گے، کیونکہ اکثر محافل میں بڑے حضرات حصہ لیتے ہیں جہاں چھوٹے حصہ نہیں لے پاتے۔ تو آج بہت خوشی ہوئی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے نعتیہ مقابلہ میں حصہ لیا، اور اپنی محنت اور جد و جہد کوشش کے ذریعے سے بہتر سے بہتر پڑھنے کی کوشش بھی کیا ہے۔ اور ہر والدین کو، ماں باپ کو چاہیے بھی کہ اس طرح کے پروگرامات میں اپنے چھوٹے بچوں کو ضرور شامل کرائیں، تاکہ ان کے اندر ایک دین کا جذبہ پیدا ہو، دین سیکھنے کا اس کے اندر شوق بڑھے، گانے باجے کی طرف تو بڑی تیزی کے ساتھ، گناہوں کے جانب
شیطان لے کر کے جاتا ہے، لیکن اس طرح کے محفل ہونے سے ایک اچھا ماحول بنے گا اور اچھا پیغام اس تک پہنچے گا، اور نعت رسول اسے ایک یاد کرنے کا اچھا موقع مل جاتا ہے۔ تو ہر اعتبار سے قابل تعریف ہیں اللہ تعالی رحمانیہ کے تنظیم کے سارے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر اجر عظیم عطا فرمائے، اور اسی طرح کے گاہے بگاہے پروگرام کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح سے جیسے نعتیہ مقابلہ آپ نے کر لیا، پھر ہو سکے تو اسلامی کوئز کے تعلق سے کر لیجئے، سرکار کے مباب کے تعلق سے، انبیاء کرام کے سیرت کے تعلق سے، صحابہ کرام کے تعلق سے، اولیاء کاملین اولیاء کرام کے تعلق سے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی محبت دل میں بڑھے گا، اور اسے حضور کے والد کا کیا نام تھا، حضور کے ماں کا کیا نام تھا، ان کے دادی کا نام کیا تھا، ان کے نانی کا نام کیا تھا۔ بہت سے ایسے حضرات ہیں جو بڑوں کو نہیں معلوم رہتا ہے، تو اس طرح سے محبت بڑھے گی۔ اور کبھی پھر مسائل کے تعلق سے کر لیے، وضو میں کتنے فرائض ہیں، غسل میں کتنے فرائض ہیں، شرائط نماز کتنے ہیں، فرائض نماز کتنے ہیں، تشہد کس طرح پڑھنا چاہیے، درود ابراہیم کیا چیز ہے۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سوالات کو بنا کر کے کیجئے اور بچوں کے ذہن میں ڈالیے، بہت لاجواب کام ہوگا، اور اسے بھی کامیابی ملے گی، اور جو کرا رہے ہیں ان کو بھی کامیابی ملے گی۔ کبھی ماں باپ کے تعلق سے، ماں باپ کا مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے، اسلامی کوئز، اور جب جیسے گرمی کی چھٹی ہوگی تو اس میں بھی پروگرام کرنے کی کوشش کریں۔ اسکول کے جتنے بچے ہیں ان سب کو مدعو کریں، اور اسلامی تعلیمات کو ان تک پہنچانے کی کوشش کریں، تو ایک انوکھا کام ہوگا اور اچھا کام ہوگا۔ اللہ تعالی جسے چاہتا اچھا کام لیتا ہے، بہتر سے بہتر اور اچھا سے اچھا کام لیتا ہے۔ اللہ نے آپ لوگوں سے یہ کام لیا ہے، اللہ بہتر سے بہتر اجر عظیم عطا فرمائے، اور جن بچوں نے حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو عمر میں، علم میں، عمل میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دیجیے، تعلیم ضرور دیجیے۔ آج جو یہ محفل پاک مقابلہ کے طور پر سجایا ہے، تعلیم کی طرف رغبت دلانے کا مقصد ہے۔ کم کھائیے مگر تعلیم ضرور دیجیے بچوں کو، کم کپڑے پہنائیے سلائیے مگر تعلیم ضرور دیجیے۔ ضروری نہیں ہے عالی شان ہم مکان بنائیے، لیکن وہیں تعلیم پر بھی خوب سے خوب، بہتر سے بہتر اپنے بچوں کو تربیت سے آراستہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس لیے تعلیم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر علم ہے اس کے پاس تو جنگل میں محل بنا دے گا وہ، اور اگر علم نہیں ہے تو پھر وہ شخص مردہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ زمین پر وہ چل رہا ہے، اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو اپنے آپ کو تو زندہ شمار کر رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ مردہ ہے۔ اور جس کے پاس علم ہے، علم کو پھیلایا، مر جانے کے بعد، انتقال کر جانے کے بعد بھی اس کے دیے ہوئے علم سے روشنی پھیلتے رہے گی، اور وہ شخص قبر میں ہے لیکن اس دھرتی پر وہ زندہ ہے، اس کا تذکرہ ہوتے رہتا ہے، چرچا ہوتے رہتا ہے۔ اس لیے تعلیم و تربیت سے آراستہ کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہتر سے بہتر اپنے بچوں کو تربیت سے آراستہ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے،
اور تمام گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کیجیے. شراب ہو، جوا ہو، تمام نشاور چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب پر فضل بہائے اور اچھا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخری دعوانا الحمدللہ.